फायर वॉल میں بھی یہی کہہ دیتا ہوں آپ کی طرح جو بھی کرتے ہیں ان کو ٹھیک کر لینا چاہیے چلے شکریہ ایک چیز کہ اتنے انیشیٹو ہو رہے ہیں معیشت کی بحالی کے لیے، لیکن ایسا ہی چیز جو ہے اس میں کوئی ابھی تک کنکریٹ کوئی معاہدہ سامنے نہیں آیا، اور آپ نے بارہا دفعہ کہا ہے کہ جب بھی ہم کوئی معاشی پرواز کرتے ہیں تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بھی آئینی ترمیم کا یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ اس طرف نہیں، تمام چیزیں اس طرف لگ گئی ہیں، تو یہ جیسے ہی ہم معیشت کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح کے ایشو کیوں اٹھا دیا جائے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا کہ ہم خطے میں جہاں پاکستان ہے اگر مجموعی طور پر اور عمومی طور پر آپ اس کا مقابلہ دیکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ خطے میں اس جگہ ہیں کہ اگر ہم مستحکم ہوں تو ہم سب کی مجبوری بن سکتے ہیں، اور وہی طاقتیں وہی بیرونی سازش اس لیے ہے کہ پاکستان کہیں مستحکم نہ ہو جائے، لیکن اس کا اندازہ جب آپ کو ہے تو مجھے بھی ہے اور جن کو ہونا چاہیے انہیں بھی ہے، لیکن ظاہر ہے جب آپ کسی سے مقابلہ کرتے ہیں فائٹ کرتے ہیں تو دیر لگتی ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ مقابلہ جاری ہے، اور دعا یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ثابت قدم رہیں گے اور ہم مقابلے کو جیتیں گے بھی اور جب دشمن کا بھی پتہ ہو اور مشکلات کا بھی پتہ ہو تو منزل پہنچنے میں آسانی ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر منزل تک پہنچیں گے، اس پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو بھی پورا کریں گے، اور یہ جو عزائم ہیں دشمن قوتوں کو ان کو نصب و نابود کریں گے۔ دیکھیں سب سے اچھی بات میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ اس ملک میں 62% آپ کی یوتھ ہے، نئی نسل ہے، ینگ جنریشن ہے اور وہ شعور رکھتی ہے۔ پاکستان میں 24 کروڑ میں سے 12 کروڑ لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں، آپ کے پاس آگے آنے والا فیوچر آپ کا بہت برائٹ ہے، آپ کا 6 سال کا بچہ آئی پیڈ چلا رہا ہے، آج آپ کے پاس امید کی کرن ارشد ندیم کی صورت میں موجود ہے جس کو دنیا نے ریکگنائز کیا ہے۔ پاکستان کم وسائل کے ساتھ بھی اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے، ہمیں صرف ایک قوم بننا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ماحول بن رہا ہے اور سب آہستہ آہستہ انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں جمع ہو جائیں گے۔ شکریہ۔